لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد محترم حضرات، آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے پہلے تو جو حصہ باقی تھا سورۃ آل عمران کا، محترم قاری صاحب نے وہ تلاوت کیا، اور اس کے بعد سورۃ النساء ہے۔ سورۃ نساء کا بھی تقریباً نصف حصہ تلاوت ہو چکا ہے، 5ویں پارے کا نصف پڑھا جا چکا ہے، اور ہم نے سنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ پڑھنا سننا اپنی رحمت سے قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں ان میں کمی کوتاہی کا ہمیں اعتراف ہے میرے مولا۔ ان کمیوں کی پر پردہ پوشی ڈال کے ان میں جو کجیے ہیں، کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ان سے درگزر فرما کے جو عمل ہم کر رہے ہیں رمضان المبارک میں تیری رضا کے لیے، بار الہٰ اسے اپنی مہربانی سے قبول و منظور فرما، اور اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے بخشش، رحمت، مغفرت کا مہینہ بنا دے۔ سورۃ آل عمران میں جس طرح کہ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ زیادہ تر سورۃ بقرہ کے مقابلے میں عیسائیوں کے عقیدے اور ان کی فکر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اس کی تردید فرمائی۔ توحید اور رسالت کے مسائل کے ساتھ ساتھ دو باتیں یا دو موضوع سورۃ آل عمران میں بطور خاص ذکر ہوئے۔ ایک یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں، اور دوسرا سورۃ احد، غزوہ احد کے بعد کے جو حالات تھے اس کے حوالے سے۔ دو موضوع زیادہ تر اس صورت میں بیان ہوئے ہیں، اور پہلی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں جس طرح کے کل ذکر کیا تھا، ہم نے اللہ رب العزت سے جہاں اور کچھ مانگا، یہ بھی مانگا کہ فانصرنا علی القوم الکافرین، کہ بار الہٰ کافروں پر ہماری مدد فرمائیے۔ سورۃ النساء میں ہماری گویا کہ اسی دعا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس اسلوب میں ہمارے سامنے رکھا کہ ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ کافروں پر تم فتح طلب کرتے ہو، اس کا بھی کوئی ضابطہ اور قاعدہ اور قانون ہے، اور وہ یہ کہ تم صبر کا مظاہرہ کرو، خود بھی صبر کرو، دوسرے ساتھیوں کو بھی صبر کی تلقین کرو، اور مورچوں میں جمے رہو، اور اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہو۔ یہ 4 چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی، اور ساتھ یہ فرمایا تاکہ تم فلاح پاؤ۔ گویا کافروں پر کامیابی حاصل کرنے کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ صبر اور ثابت قدمی، صبر، ثابت قدمی، اور ساتھ جہاد کے میدان میں ڈٹ کے جمے رہنا، ثابت قدمی دکھانا، اور ساتھ ہر مرحلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ یہ گویا کہ 4 ضابطے ہیں
کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت تھی۔ پھر سورۃ بقرہ کے آخر میں یہ بات بھی ذکر ہوئی تھی کہ ربنا سمعنا و اطعنا، کہ ہمارے رب ہم نے سنا اور ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں، یعنی یہ اس بات کا اقرار کیا تھا اللہ رب العزت کے سامنے کہ تیرا پیغام، تیرا حکم اس کو سنیں گے بھی اور اس کی فرم برداری بھی کریں گے۔ اس صورت کے اختتام میں، یعنی آل عمران کے اختتام میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان ہی کی اور اولو الالباب ہی کی یہ علامت بیان کی ہے کہ وہ دعا میں اللہ رب العزت سے عرض کرتے ہیں ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ اللہ تیری پکار کرنے والے اور تیری دعوت دینے والے، ان کی دعوت کو ہم نے سنا ہے، ہم نے اس پر ایمان، ہم نے اس سے قبول کیا ہے۔ سمعنا منادیا ینادی للایمان، وہ آواز دے رہا تھا کہ لوگوں اللہ کو مانو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے بندے بنو۔ ہم نے اس بات کا اعتراف کیا اور اقرار کیا۔ یعنی جو سورۃ بقرہ کی آخری رکوع میں جو باتیں تھیں، سورۃ آل عمران کے آخری رکوع میں بھی انہی باتوں کو ایک دوسرے اسلوب میں دہرایا گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت مریم صدیقہ کے حوالے سے جو بات اللہ رب العزت نے فرمائی ہے، حضرت مریم صدیقہ آپ جانتے ہیں کہ والدہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نے دراصل یہ نظر مانی تھی کہ میرے بطن میں اللہ جو مجھے تو بیٹا بیٹی عطا فرمائے گا وہ تیرے راہ میں اس کو وقف کیا، میں نے وہ تیرے دین کے لیے خدمت گزاری کرے گا، وقف کیا میں نے۔ اب جب ولادت ہوئی تو اللہ کی قدرت یہ ہے کہ بیٹے کی بجائے اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا فرمائی۔ یہ عرض کرتی ہیں کہ یا اللہ، بیٹی بیٹے کی طرح تو نہیں ہوتی، بیٹی کے لیے تو کئی مسائل ہیں، بیٹا جہاں بھی ٹھہرے اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی خوف اور کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میں نے تو نظر مانی تھی اس مسئلے کے لیے کہ میں جو جنوں گی اس کو تیرے راہ میں وقف کر دوں۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، ذکر لڑکا وہ لڑکی کی طرح نہیں ہوتا۔ آج کے دور کی بات نہیں ہے کہ لڑکی لڑکیوں سے بھی لڑکوں سے بھی برابر کی کیا آگے بڑھی ہوئی، دعوے یہی ہوتے ہیں اکثر، لیکن صحیح بات یہی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آل عمران کی زبان سے نکالی تھی کہ لیس الذکر کالانثیٰ، مذکر اور مؤنث دونوں برابر نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں خوب جانتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے مریم صدیقہ کی ایسی تربیت فرمائی کہ پھر معبد خانے میں وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرتے، حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں انہوں نے پرورش پائی۔ وہ جس معبد خانے میں کمرے میں اللہ کی بندگی کرتی تھی، حضرت زکریا علیہ السلام جب آتے تو دیکھتے کہ مریم صدیقہ کے سامنے انواع و اقسام کے پھل پڑے۔ انہوں نے پوچھا مریم یہ کہاں سے؟ یہ تو ان پھلوں کا موسم بھی نہیں ہے، یہ کہاں سے ہیں؟ کون دے گیا ہے تمہیں؟ تو انہوں نے ایک ہی جواب دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ نے بھیجے ہیں۔ بند کمروں میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینے پہ قادر ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت ان کو مشرکین مکہ نے پکڑا ہے اور ایک آدمی نے، ایک گھرانے نے انہیں اپنی قیدی بنایا ہے، اور یہ اس لیے بنایا تھا کہ بعد میں انہیں سلی دی جائے گی، انہیں سلی دی جائے گی، صلیب پہ انہیں چڑھایا جائے گا۔ حضرت خبیب بند کمرے میں رہتے تھے، لمبا واقعہ ہے، لیکن اہل خانہ بتلاتے ہیں ہم کچھ نہیں دیتے تھے خبیب تو، لیکن ہم دیکھتے تھے
کہ مکہ میں جو پھل نہیں ہوتے تھے قبرہ کھولتے تو خبیب علیہ السلام وہ پھل کھا رہے ہوتے تھے. یعنی نبی علیہ السلام کی امت میں ایسے فرد ہیں جو پہلے انبیاء اور ان کے مصاحبین کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اعزاز اکرام سے نوازا. نبی علیہ السلام کی امت میں بھی یہ سلسلہ جاری رہا. یہ نہیں کہ یہ کوئی خاصہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے نمرود کی آگ کو گلزار بنا دیا تھا، تو بعد میں ایک مدعی نبوت نے حضرت ابو مسلم کو اسی طرح اس کو پوچھا نبی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں کون ہوں؟ مجھے نہیں سنتا تو کیا کہتا ہے، مجھے نہیں سنتا کیا کہتا ہے تو. بھائی میں پوچھتا ہوں محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو مسلم کہتے ہیں وہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں کون ہوں؟ مجھے نہیں سنتا تو کیا کہتا ہے. اس نے آگ جلوائی اور انہیں اٹھا کے آگ میں پھینکوا دیا، لیکن وہ آگ سے اسی طرح باہر نکل آئے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نکلے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ان کے پیشانی کا بوسہ بھی لیتے اور فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی امت میں ایک ابراہیم بھی بنایا ہے. تو اللہ ذوالجلال ہر کام پر، ہر قدرت، ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. تو مریم صدیقہ کے پاس اس طرح بے موسم پھل دیکھ کے حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں ایک بات آ گئی. سبب ہوتا ہے ایک کسی نہ کسی بات کا. حالانکہ پہلے بھی تو وہ دعائیں کرتے تھے، لیکن اب کی بار ان کے دل میں آیا یا اللہ اگر بند کمروں میں تو پھل پہنچا سکتا ہے تو میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، بال سفید ہو چکے ہیں، ہڈیوں کی مخ جو ہے وہ بالکل جواب دے چکی ہے، لیکن میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں. تو بیٹا دے سکتا ہے، اولاد دے سکتا ہے، میرا ایمان ہے اس بات. سورت مریم میں بھی اس کا ذکر ہے اور یہاں سورت آل عمران میں بھی ذکر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر بے موسم، میں بھی تو اب اولاد مانگتا ہوں تو یہ بے موسمی ہے نا، بے موسمی اولاد ہے نا. اولاد کا سلسلہ تو جوانی کا مسئلہ ہے، شباب کا مسئلہ ہے. بڑھاپے میں عورت باندھ ہو جائے تو اولاد کہاں سے؟ مرد جو ہے وہ بوڑھا ہو جائے، بال سفید ہو جائے، ہڈیاں کھر جائیں، اولاد کیسے؟ قوتیں ساری جواب دے جاتی ہیں. لیکن وہ اللہ ذوالجلال والاکرام سے مایوس نہیں ہوئے. اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہر مشکل وقت میں اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. مشکل سے مشکل وقت میں بھی اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. پیغمبروں کی زندگی سے یہی سبق ہمیں ملتا ہے، اور یہی اسباب پہلے انبیاء کے واقعات سے یہی سبق ہمیں میسر آتا ہے. یہی ہدایت ہمیں ملتی ہے کہ ان انبیاء کے ان واقعات سے، صالحین کے ان واقعات سے ہم راہ ہدایت پر قائم رہیں. یہاں نہیں، ہمارے ہاں تو کیا ہوتا ہے، شادی ہو 1 2 3 4 سال نہ ہو، اولاد نہ ہو، تو پھر ہم اللہ رب العزت کو بھول گئے، پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے سر مارتے. حضرت مولانا عطا اللہ صاحب شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے دیکھا ملتان میں وہ جو حضرت گیلانی صاحب ہیں ان کی قبر پر ایک عورت مرغہ لے گئی اور وہ مرغے کو قبر کے اوپر مار رہی ہے. قبر کے اوپر پیرا گھین ککڑ تیڈے پتر، اس سرائکی زبان میں حضرت صاحب گھین ککڑ تیڈے پتر. اللہ اکبر. آپ اندازہ کریں کہ ہماری گمراہی کہاں تک. بلکہ آپ حیران ہوں گے، اچ شریف ہے، اچ، وہاں ایک قبر ہے گامن سچاوے کی، کہتے ہیں گامن سچاوا، کہ وہ سچ بولتا تھا، کبھی جھوٹ نہیں بولتا تھا. مسلمان کو سچ ہی بولنا چاہیے، لیکن اس کا لقب ہی یہ تھا گامن سکھاوا.
سجاوا، اور اس کی قبر پر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بالکل اسی طرح پیڑ بنے ہوئے ہیں جیسے اللہ آپ کا بھلا کرے کراس کے اردا گرد بیل جوڑے جائیں اور ان کے پاؤں کی نشانیاں ہوتی ہیں نا، بالکل اسی طرح اردا گرد اس کے پاؤں، لوگوں کے پاؤں کی، عورتوں کے پاؤں کی نشانیاں بنی ہوئی تھی۔ اور عقیدہ کیا تھا، فکر کیا تھا کہ جو عورت یہاں جس کی اولاد نہیں ہوتی وہ یہاں اس قبر کے اردا گرد 7 چکر لگا لے بغیر بولے کہ اس کو اللہ اولاد دے دیتا ہے، اس کو اولاد مل جاتی ہیں جی۔ اب وہ 7 چکر لگا رہی ہے، 7 چکر لگا رہی ہے، پتہ نہیں اس کو کیا سوجا، جو ساتھ اس کے تھی اس کو پوچھتی ہے ادھی میں 7 چکر دے گدنے کو کوئی نہ آخے مرے تو تا شالا 8واں مرے دے پئی ہیں چکر، ہاں میں اتھے کھلوتا سا، میں کیا اب بال کوئی نہ ہو سی بھائی بلا کوئی شے ہو سی، کیونکہ ہن 7 تو پھیرے تے اتے ڈتی بیٹھی ہیں، ہاں۔ تو بات یہ ہے کہ انسان اتنا بے صبرا ہو جاتا ہے۔ انبیاء کی زندگی سے کیا سبق ملتا ہے کہ مشکل ترین جب ظاہری اسباب بالکل جواب دے جائیں پھر بھی اللہ رب العزت سے مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ امید کس پر ہونی چاہیے، بھروسہ کس پر ہونا چاہیے، توکل کس پر ہونا چاہیے۔ اللہ نے کیا فرمایا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ المیہ تو یہی ہے کہ ہمارا اللہ رب العزت پر توکل ہی ختم ہو جاتا ہے، اب ہم جگہ بجگہ جا کے سر مارتے ہیں، اللہ پر امید ہی نہیں ہے۔ ہمارے یہ ساتھی دوست مرحوم ہیں، اب جن کا ابھی اعلان ہوا تھا عبد الخالق صاحب کے گھر، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے، ان کی بھی اور ان کے والد صاحب بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹی دی لیکن نرینہ اولاد سے محروم، 18 سال صبر کرنے کے بعد صبر کا پھل اللہ تعالیٰ نے دیا، پھر بیٹا عطا فرمایا اور اس کا نام عبد الرحمن رکھا ہے۔ یہاں آج کل تو تھا، کل تھا آج نہیں، 18 سال کے بعد توکل تھا نا اللہ تعالیٰ پر، امید تھی نا اللہ تعالیٰ پر، مایوسی نہیں ہے۔ لیکن ہم تو ایسے ہی مایوس ہو جاتے ہیں، ہمارا حال مسلمانوں کا اکثر و بیشتر یہ ہے۔ تو حضرت مریم صدیقہ کو دیکھ کے حضرت زکریا علیہ السلام نے وہاں سے ہنالک دعا زکریا ربہ، وہی کھڑے ہو گئے، یا اللہ اگر اس کو دے سکتی ہے تو مجھے بھی عطا فرما۔ یہ دعا کر ہی رہے تھے کہ جبرائیل آ گئے۔ ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں بیٹے کی، اور بشارت بھی کیا دیتے ہیں، اس کا نام بھی ہم بتلاتے ہیں کہ اس کا نام تم نے یحییٰ رکھنا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اس سے پہلے کسی کا نام یحییٰ تھا ہی نہیں۔ دیکھیے کیسی تاریخی بات، حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پہلے کسی باپ نے، ماں نے اپنی اولاد کا نام یحییٰ نہیں رکھا، اللہ نے خبر دی، اور وہ آج تک قرآن پاک کی یہ کہی ہوئی بات اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پہلے بھی کوئی یحییٰ تھا۔ قرآن مجید کی صداقت کی یہ ایک بیان دلیل ہے۔ اللہ نے فرمایا لم نجعل لہ سمیہ، ہم نے اس کا کوئی اور نام رکھا ہی نہیں کسی اور کا، صرف حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام دیے، اور حضرت مریم صدیقہ ان کو پھر جبرائیل کی پھونک مارنے سے انہیں عمل ہوا، اور اس کے نتیجے میں اللہ ذوالجلال نے عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، بچپن ہی میں انہوں نے اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کا تذکرہ کیا۔ قال انی عبد اللہ، قال انی عبد اللہ، گود میں تھے، والدہ کی گود میں۔ جب قوم نے جا پوچھا انا لک ھذا، یہ کہاں سے لے کے آئی ہو، فاشارت الیہ، اسی سے پوچھ لو۔ وہ کہنے لگے یہ کیا مسئلہ، گود میں پڑا ہوا بچہ بھی کوئی بولتا ہے؟ وہ ہمارے طرح جس طرح کہتے ہیں ایک چور ایک چاتر، ادھر تم نے جرم کیا اور دوسرا اشارہ اس طرف کرتی ہو کہ اس سے پوچھ لو کہ یہ کہاں سے آیا ہے، کیسے پیدا ہوا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گود میں انہیں قوت گویائی دی۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا
اللہ اکبر. اور انہوں نے یہاں سورۃ آل عمران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلام سے یہ بات واضح کی، ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. قوم سے انہوں نے کہا کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہے. میرا اور تمہارا پرورش کرنے والا کون ہے؟ پالنے والا کون ہے؟ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھی راہ ہے. جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش کرتا ہے وہ سیدھی راہ نہیں ہے، وہ گمراہی ہے اور شیطان کی پرستش. وہ گمراہی نہیں ہے اور شیطان کی پرستش. اللہ ذوالجلال نے سورۃ یاسین میں ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن کفار و مشرکین سے اللہ فرمائیں گے الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کہ کیا تمہارے ساتھ میرا معاہدہ نہیں تھا کہ شیطان کی عبادت تم نے نہیں کرنی. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے علاوہ جس کی بھی پرستش کی جائے، وہ فرشتے کے نام پر ہو، وہ نبی کے نام پر ہو، وہ ولی کے نام پر ہو، وہ حقیقتاً شیطان کی عبادت ہوتی. وہ اللہ فرشتے کی عبادت نہیں ہوتی. فرشتوں سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ تم کہا کرتے تھے کہ ہماری عبادت کرو. فرشتے کہیں گے سبحان اللہ، نہیں اللہ تو پاک ہے، ہم نہیں کہتے تھے. یہ جنوں کی پرستش کرتے تھے، حقیقتاً شیطانوں کی پرستش کرتے تھے. فرشتے بھی یہ کہیں گے، انبیاء بھی انکار کر دیں گے، اولیاء بھی یہ کہیں گے کہ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، شیطان کی عبادت کرتے تھے. اس لیے اللہ کے علاوہ اللہ کی عبادت ہی صراط مستقیم ہے. میں نے ذکر کیا تھا سورۃ فاتحہ میں کہ ہم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے کے بعد جو مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یہ صراط مستقیم یہ توحید. یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ ویسے تو ہر معاملے میں جہاں جہاں سچائی ہے، جہاں جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری ہے، وہ صراط مستقیم ہے. اور دوسری چیز، سب سے اول وہلہ میں یہ سب سے بڑی سچائی توحید ہے. اس کے مقابلے میں شرک جھوٹ ہے. شرک جھوٹ ہے، وہ کذب پر مبنی ہے. سچائی توحید سچائی پر قائم ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ پیغام دیا اور عیسائیوں سے بالآخر کہا کہ اگر تم یہ نہیں مانتے، عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعوت کو قبول نہیں کرتے اور عیسیٰ علیہ السلام کی اس کہانی کو حقیقتاً تسلیم کرنے سے مانے ہو تم، کہ کیونکہ عیسائیت نبی علیہ السلام کے دور میں عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کا حضرت مریم کا بیٹا نہیں بلکہ اللہ کا بیٹا کہتے تھے. معاذ اللہ ثم استغفر اللہ. اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اس چیز سے باز نہیں آتے تو آؤ. نبی علیہ السلام سے فرمایا ان سے کہو آؤ میرے ساتھ مبالغہ کرو، آؤ مبالغہ کرو، کون سچا ہے. اللہ فیصلہ کر دے گا ہمارے اور تمہارے درمیان. جو آئے تھے یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے. نجران سے عیسائی پادری آئے تھے نبی علیہ السلام سے بات کرنے کے لیے، نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور عیسائیت کے بارے میں. تو یہ سارا قصہ بیان کرنے کے بعد پھر اللہ ذوالجلال نے فرمایا نبی علیہ السلام سے کہ ان سے کہو کہ یہ بات نہیں مانتے تم، اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے، تو آؤ مبالغہ کر لو. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو جھوٹا ہے اس کو برباد کر دے، جو جھوٹا ہے اس کو برباد کر دے. لیکن وہ سارے جو پادری تھے وہ اس بات کے قائل نہ ہوئے، وہ نہ مانے، چلے گئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ مبالغے کے لیے آ جاتے تو آگ میں بھسم ہو کے رہ جاتے. اللہ اکبر کبیرہ، برباد ہو جاتے. حقیقت یہی ہے. یہ چند مہینوں کی بات ہے. ایک بہت بڑا پادری جو تورات اور انجیل سے آگاہ تھا، پادری تھا بہت بڑے چرچ کا، اس نے 20 سال لگائے قرآن مجید کے مطالعے پر. یہ میڈیا پر یہ خبر آئی ہوئی ہے. 20 سال لگائے قرآن مجید کے مطالعے کا، اور یہ ڈھونڈتا رہا کہ قرآن مجید میں کہیں کوئی نقص یا کوئی کمزوری یا کوئی غلط بیانی اس کا مجھے پتہ چلے، تاریخی طور پہ یا عقیدے کے طور پر یا عمل کے طور پر. 20 سال تک اس نے ریسرچ کی، قرآن مجید کا مطالعہ کرتا رہا. لیکن 20 سال کے بعد وہ مسلمان ہو گیا. وہ مسلمان ہو گیا اور اس کے کلپ موجود ہیں، میں نے خود سنے ہیں. اس نے کہا ہے کہ امریکہ، برطانیہ، یورپ تم مسلمان ہو جاؤ، یہی سچائی ہے.
مجھے جتنا سکون، جتنا اطمینان اسلام لانے کے بعد ہوا ہے اور سکون کی نیند سویا ہوں، اگر تم نے سکون حاصل کرنا ہے تو مسلمان بن جاؤ۔ اللہ ذوالجلال نے سورۃ آل عمران میں بھی یہ بات کہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، یہی بات کہی ہے اس سورت میں۔ عیسائیوں کو دعوت دینے کے ساتھ ساتھ کہا کہ تم اپنا دین کہتے ہو، ہمارا دین عیسائیت ہے، نہیں کوئی دین نہیں عیسائیت نصرانیت، کوئی دین نہیں، دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو قبول کرے گا اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اسلام ہی ایک دین ہے جو اللہ ذوالجلال کے ہاں قبول و منظور ہے۔ دی عیسائیت ہو، یہودیت ہو، ہندو مت ہو، سکھ ہو، جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب مردود۔ صرف اسلام ہے جس کو اللہ ذوالجلال نے نازل کیا ہے۔ اسی لیے بار بار اس صورت میں کہا کہ تم مسلمان بن جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کہا، یہودیوں نے بھی اور عیسائیوں نے بھی، کہ ہم ابراہیم کے پیروکار ہیں، ابراہیمی ہیں۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ اور تورات اور انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی، تو یہ ابراہیم یہودی یا عیسائی کیسے بن گئے؟ کوئی عقل کی بات کرو۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم کو مانتے ہیں، ابراہیم یہودی تھا، عیسائی تھا، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ اللہ ذوالجلال نے ان کی بھی تردید کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک موضوع اہم اس صورت میں عیسائیوں کی تردید ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حقیقت جو ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور دوسرا مسئلہ غزوہ احد کا ہے، جس میں منافقوں کا کردار واضح کیا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایک خطا ہونے سے جو جنگ کا پانسہ پلٹ گیا تھا، اور صحابہ کرام 70 کے قریب شہید ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام کو جو زخم آئے تھے، اس کے نتیجے پر، اس واقعے پر تبصرہ اللہ ذوالجلال نے کیا ہے کہ قسم پرسی تھی، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب مدینہ طیبہ سے چلے تھے 1000 کی تعداد تھی، لیکن احد کے میدان میں پہنچنے سے پہلے منافق اپنے ساتھیوں کو 300 کے قریب ساتھیوں کو لے کے واپس مدینہ طیبہ چلا گیا۔ مدینہ طیبہ چلا گیا۔ 700 ساتھی رہے نبی علیہ السلام کے ساتھ، مقابلے میں 3000 تھے، گویا 3 کے مقابلے میں 1، 3 کے مقابلے میں 1، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ کوئی واحد بات نہیں۔ جس وقت سے گئے ہیں شام کی لڑائی میں، وہاں عیسائیوں کے 2 لاکھ کے مقابلے میں مسلمان 30,000 تھے۔ اندازہ کیجئے کتنا تقابل ہے، کتنا فرق ہے۔ مسلمان ہر وقت کام ہوئے ہیں، تعداد لشکر کے اعتبار سے، اسلحہ کے اعتبار سے، قوت اور طاقت کے اعتبار سے ابتدا ہی سے مسلمان تھوڑے ہوئے ہیں، آج بھی تھوڑے ہیں یا نہیں، لیکن ان کا توکل کس پر تھا؟ ان کا بھروسہ کس پر تھا؟ اس کا عمل کس پر تھا؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر، جس کے نتیجے میں وہ ہر میدان میں کامیاب ہوتے تھے۔ آج ہم ایٹم بم ہمارے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، لیکن جتنی پستی، جتنی ہزیمت اور جتنا ادبار ہمارے اذہان پہ چھایا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 70 سال کی تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں ایسا ادبار اس سے پہلے کبھی نہیں تھا۔ حتیٰ کہ کہتے کیا ہے کہ جناب مسلمانوں میں سے سب سے بڑی طاقت ہمارے پاس ہے، ایٹم ہم نے بنا لی ہے۔ بھئی ایٹم کس کے لیے بنایا ہے؟ یہ پر رکھے ہوئے ہیں، کس کے لیے بنایا ہے؟ مسلمانوں کو مارنے کے لیے۔ اگر اس سے ہندو، عیسائی اور یہودی وہ اگر اس سے خوفزدہ نہیں ہے، تو محض ایک ڈبہ بنانے کے نتیجے میں مسلمانوں کو کوئی فتح نصیب نہیں ہو سکتا۔ یہ تو اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے اطاعت گزار بنیں۔ اور اس واقعے میں سبق ہے، نبی علیہ السلام قرآن نے بتلایا اسی میں تفصیل سے کہ میں نے تو تمہاری مدد کی تھی، تم کامیاب ہو گئے تھے، لیکن تم نے اپنے نبی کی بات نہ مانی۔ نبی نے تمہیں کہا تھا کہ یہ جگہ نہیں تم نے چھوڑنی، لیکن تم نے چھوڑ دی۔ تمہاری اس غلطی اور میرے نبی کی نافرمانی کے نتیجے میں جو فتح تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ میں نے تو جو وعدہ کیا تھا پورا کر دیا تھا،
تمہیں فتح دے دی تھی، لیکن تمہاری غلطی کے نتیجے میں۔ اب دیکھیے، غور کیجیے ذرا، نبی علیہ السلام موجود ہے، آپ کی موجودگی میں ایک خطا ہوتی ہے، کیا ایک نافرمانی ہوتی ہے نبی علیہ السلام کی، کہ آپ نے کہا تھا کہ یہاں سے تم نے نہیں ہلنا، ہمیں فتح ہو یا شکست ہو، تم نے یہاں سے نہیں ہلنا، جب تک ہم تمہیں نہ بلائے تم نے یہاں سے نہیں آنا۔ لیکن وہاں جب مسلمانوں کو فتح ہوئی، مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا، انہوں نے کہا اب میدان فارغ ہے، چلیں مال غنیمت جمع کر کے شام تک گھروں میں پہنچے۔ انہوں نے وہ پہاڑی چھوڑ دی۔ آج بھی جو مدینہ طیبہ جاتا ہے اور غزوہ احد کے میدان کا جائزہ لیتا ہے، میدان کے بالکل ساتھ پچھلی یعنی مدینے کی جانب ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، اس پہاڑی پر صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام نے کھڑا کیا ہوا تھا۔ لیکن وہ جب آ گئے، اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، وہ پیچھے سے حملہ آور ہوئے، اسی پہاڑی کے پیچھے سے یہ مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں، انہوں نے آ کے جناب بے خبری میں حملہ کر دیا۔ وہ جو فتح تھی شکست میں تبدیل ہو گئی، شکست میں تبدیل ہو گئی۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا یہ تمہاری نافرمانی کے نتیجے میں ہوئی۔ اب سوچنے کی بات ہے، نبی علیہ السلام موجود ہیں، آپ کی موجودگی میں ایک حکم کی نافرمانی کے نتیجے میں فتح شکست میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہم کتنی نافرمانیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، سوچ لیں۔ ہمیں عزت مل سکتی ہے، ہم فتح پا سکتے ہیں، ہم کامیابی اور کامرانی حاصل کر سکتے ہیں، رات دن اللہ اور اللہ کے رسول سے بغاوت کرتے ہیں، اور پھر امید رکھتے ہیں کہ جناب ہمیں عزت ملے۔ ہمیں عزت تو اس وقت ملے گی بھائیو جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے تابعدار اور فرما بردار بنیں گے۔ نافرمانیاں کر کے ہم اللہ کے ہاں عزت نہیں پا سکتے، نہ دنیا کے ہاں عزت پا سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے نبی کا تابعدار فرما بردار بنائے۔ تو اس غزوہ میں یہ سبق ہے ہمارے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی توحید کے مسائل ہیں، اسلام کی دعوت دی ہے یہودیوں کو بھی اور عیسائیوں کو بھی، دونوں گروہوں کو۔ اس صورت میں یہ نتیجہ ہے اس صورت کا۔ اس کے بعد ہے صورت النساء، جس میں عورتوں کے احکام ہیں۔ باقی اس کے بارے میں جو مسئلے ہیں یا ضروری باتیں ہیں وہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل کی مجلس میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔